اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرے سپارے کا 12واں رکوع اور آیت نمبر 222 ہم شروع کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حالت حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم الگ رہو اپنی عورتوں سے حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس۔ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے اللہ تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ ویحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ بلوغت کے بعد ہر عورت کو حیض ہوتا ہے، اور حیض کے دنوں میں عورتوں کو نماز معاف ہے، روزہ رکھنا منع ہے۔ عورت ان دنوں میں کھانا پینا اور دیگر گھر کے کام کاج آرام سے کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں عورتوں کو بالکل علیحدہ کر دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری جس میں صرف جماعت سے روکا گیا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، سو تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے اور آگے کی تدبیر کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کی محبت میں نسل کا ارادہ کرو، نہ کہ اپنی قضائے شہوت کا، یعنی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی بیویوں کے پاس نیک ارادے سے آؤ۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، یعنی اپنی بہتری کا کام تمہیں پہلے کرنا چاہیے۔ تمام اعمال میں، تمام ہر کاموں میں، چاہے وہ کام اعمال صالحوں ہوں یا روزمرہ کی روٹین کے ہوں، ہر کام سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں مجھ سے ہی ملنا ہے اور بے شک تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تو ایمان والوں کو آپ خوشخبری دے دیں کہ دنیا میں تمہارے نیک کام کرنے کی وجہ سے آخرت میں تمہارے لیے صرف اجر ہی اجر ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے۔ أَن تَبَرُّوا، کہ تم حسن سلوک کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور صلح کراؤ لوگوں کے درمیان۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لو اور پھر تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ اس کام کو کرنے میں ہی بہتری اور بھلائی ہے، تو تم وہ کام کر گزرو اور اپنی قسم توڑ لو، لیکن اس قسم کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ جب قسم توڑے تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کروائے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کے کپڑے بنائے، یا پھر 3 لگاتار روزے رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں اور بعد میں اس سے بہتر صورت مجھے نظر آئے تو میں انشاءاللہ وہی کام کروں گا اور اپنی قسم توڑ دوں گا۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے قسم کھا لیں اور وہ ہمیں بعد میں معلوم ہو کہ یہ بہتر ہے اور اسی میں بھلائی ہے، تو ہمیں اپنی قسم توڑ دینی چاہیے، بلکہ اس کا قسم کا کفارہ ادا کریں اور وہ کام کر گزریں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا اللہ تمہیں، باللغو، بےہدہ قسموں پر، فی ایمانکم، جو تم نے قسمیں کھائی ہیں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑتا ہے تمہیں، بما کسبت قلوبکم، جو کمایا ہے تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت میں بار بار قسم کھانے کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص واجب کو ترک کرنے کی قسم کھائے گا، یعنی کوئی کام واجب ہے اور اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لے گا، تو اس قسم کو توڑ دینا اس پر واجب ہوگا۔ اگر کوئی مستحب کام کرنے کی قسم کھائے گا تو اس کو توڑ دینا اس پر مستحب ہوگا، لیکن اگر کوئی حرام کام کرنے کی قسم کھائے گا تو اس کو توڑ دینا اس پر واجب ہوگا۔ یعنی کہ کوئی بھی حرام کام ہے اور وہ کر گزرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کو توڑ دینا اس پر واجب ہوگا، اس کو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ قسموں کی 3 قسمیں ہیں، قسم کھانے کی 3 قسم ہے۔ ایک تو لغو،
غموس اور منعقدہ۔ لغو کیا ہے؟ لغو قسم کی وہ قسم ہے جس کے ساتھ دل کی نیت شامل نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت اور کسی بھی حالت میں کھائی گئی ہو۔ ایسی قسم پر مواخذہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قسم کا کفارہ نہیں ہوگا، یعنی ایسی قسم اگر وہ توڑ دے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ قسم کی دوسری قسم غموس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے کام پر جھوٹی قسم کھا لے، اس میں وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اور تیسری قسم منعقدہ ہے کہ کسی آنے والے کام پر قسم کھا لے اور اس قسم کو توڑے تو گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی ہوگا۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تربصوا، تو ان کے لیے انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینے، فَإِن جَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اور اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو وہ 1 سال، 2 سال یا 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ اب وہ نہ ہی بیوہ ہوتی تھی اور نہ ہی شوہردار، کہیں وہ اپنا ٹھکانہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹانے کے لیے اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی ہے کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے یا غیر معین، غیر مقرر مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے گا، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا ہے اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ بہتر سمجھے گا تو اس مدت کے اندر وہ رجوع کر لے اور نکاح باقی رہے گا، اور قسم کا کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ قسم کا کفارہ دے۔ اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے طور پر، 3 قروء، 3 مدت حیض تک، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں، ان کننا یؤمنن، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن، اور خامند ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کی واپسی کے، فی ذالک، اس مدت کے اندر، ان ارادوا اصلاح، اگر وہ چاہیں حسن سلوک کرنا، ولہن مثل الذی علیہن، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ زیادہ، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق بتہ، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا اور رجوع نہیں کرنا، اس طرح طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے طلاق رجعی، تیسری طلاق دینے کے بعد اگر عورت حیض نہانے سے پہلے رجوع کر لے تو تیسری طلاق نہیں ہوگی، اور پھر جب بھی تیسری طلاق دے گا تو وہ طلاق ہوگی۔ تیسری قسم ہے طلاق بائنہ، ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دینا اور رجوع نہیں کرنا، 3 مہینوں میں طلاق بائنہ ہوگی۔ یہاں پہ ہمارا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔